السلام علیکم، ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسیپٹ کلینک آف لاہور، اور آج ہمارا بہت انٹرسٹنگ اور ہارڈ کائنڈ آف ٹاپک ہے پلیٹلیٹس، اور اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد نعمان صدیق کو۔ ڈاکٹر نعمان نے اپنی گریجویشن پوری کی 2003 میں، اینڈ دین ہی موو ٹو US فار ہائر ایجوکیشن۔ وہاں سے انہوں نے ہیمیٹولوجی آنکولوجی میں اپنی فیلوشپ مکمل کی، and after completing his education and training he moved back to Pakistan in 2020۔ تو چلیں آئیں ڈاکٹر نعمان سے کچھ انٹرسٹنگ کوشچن پوچھتے ہیں پلیٹلیٹس کے بارے میں۔ ڈاکٹر نعمان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو ڈاکٹر اویس، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ مائی پلیئر۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ آج کل ہاٹ ٹاپک ہیں، کیونکہ وہ ایک وبائی سا سیزن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں ابھی، اس کے لحاظ سے تو ہم انشاءاللہ اس میں کچھ کوشش کریں گے کہ اس تھوڑے سے قلیل وقت میں کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں کچھ بہتر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے فیوچر کے لیے۔ چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے ایکسپلین تو کریں پلیٹلیٹس چیز کیا ہے۔ جی، تو ایسا ہے کہ ہمارے جو گودا ہے، ہماری ہڈیوں کا گودا، یہاں پر یہ تخلیق پاتا ہے، اور ہمارے جو ہڈیوں کے اندر کا گودا ہے اس میں بہت سارے ہمارے خون کے خلیے وہیں پر بنتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ اسپیشل خلیے ہوتے ہیں، اور جو پلیٹلیٹس ہیں ایکچولی ان کا پارٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک پورا خلیہ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 مائکرومیٹر، اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں، بہت ہی باریک مائکروسکوپک۔ جی، تو یہ ایک کمپلیٹ خلیہ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے یہ ٹوٹتا ہے، اس کے بعد یہ شریانوں میں خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ پوری ہمارے جسم میں سرایت کرتا ہے اور سرکولیٹ کرتا ہے، تاکہ جہاں پر بھی اس کی ضرورت ہو وہ اویلیبل ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اوپر بنیادی اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اندرونی حصہ ہے اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود ایک اسکیلیٹن ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک، آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے جو کھڑکیوں میں جالی ہوتی ہے، جی جی بالکل اس طرح کا ایک اسٹرکچر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ اس کو اندر سے جکڑ کے رکھتا ہے، اور یہ ایک پلیٹ نما ڈسک ہم اس کو کہتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے عام طور پر۔ اس طرح یہ ہماری اس میں شریان میں چلتا رہتا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو کر پھر یہ ایک کلاٹ جو ہے نا وہ بناتا ہے۔ اچھا جی، میں ایکچولی نیکسٹ کویسچن کرنے جا رہا تھا کہ اس کا کام کیا ہے۔ جی کہ ساری اسٹرکچر تو آپ نے بڑی زبردست بتائی، نیچر کی ایکسیلنس ہے۔ اب اس کا مین کام کیا ہے باڈی میں؟ جی، اس میں یہ کہ اس کا جو بنیادی فنکشن ہے وہ یہ کہ جب بھی ہماری باڈی میں کوئی انجری واقع ہوتی ہے، خون کا بہاؤ ہوتا ہے، وہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ وہاں اس جگہ کو جا کر سیل کرے، یہ اس کا مین مقصد ہے۔ اور اس میں قدرت نے بڑی صلاحیات دی ہیں اس کے اندر تاکہ یہ فنکشن آسانی سے جو ہے نا یہ انجام دے سکے۔ اس میں یعنی بنیادی اس میں جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے جتنا ہم بتا سکتے ہیں ایک نان میڈیکل پرسن کو، کہ جب بھی کہیں انجری ہوتی ہے تو وہاں شریانیں بھی کٹ جاتی ہیں، اور جو کٹنے کی وجہ سے جو سرفیس ایکسپوز ہوتی ہے وہ جب پلیٹلیٹ اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ایسے نظام رکھے ہوں، ایکٹیو ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے۔ وہ اسکیلیٹن جو میں بتا رہا تھا وہ اس طرح سے کچھ چینج ہوتا ہے کہ اب یہ ایک بال کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسفیئر جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ایکٹیو ہونے کی وجہ سے اس پہ کچھ اس کی سرفیس پہ ایسی چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں جو کہ خون کے اندر سرکولیٹ ہوتے ہوئے جو کویگولیشن فیکٹر انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو، یا کلاٹنگ فیکٹرز، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کر جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مدد سے یہ اپنے ساتھ مزید پلیٹلیٹس وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ وہاں شریان کے ساتھ جڑتا ہے، تو ایک طرف ایکٹیو ہونے کے ساتھ دیگر عوامل کو ملاتے ہوئے دیگر پلیٹلیٹس کے ساتھ، لہٰذا ایک پلیٹلیٹ کا کلمپ بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک بال سا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ اس کو سیل کر دیتی ہے اس بلیڈنگ کو، تو یہ اس کا ایک بنیادی جو ہے نا وہ ایک اس کا فنکشن ہے۔ جو کلمپ بنتا ہے یہ بلڈ ویسل کو کلاگ کر کے بلیڈنگ روک دیتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب کامن وجوہات کیا ہیں جن میں پلیٹلیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں؟ مطلب پلیٹلیٹ نارمل ہونے کی کامن وجہ کیا ہے؟ آج کل میں زیادہ جو ہاٹ ٹاپک ڈینگی کی وجہ سے ہے، لیکن ہمیں کوئی جنرل سا ویو دیں کہ کس کس وجہ سے پلیٹلیٹس کو کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈینگی کی وجہ سے آج کل یہ زیادہ ہے۔
لیکن اس میں جو دیگر وجوہات ہیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسے مریض بھی آ رہے ہیں کہ جنہوں نے پلیٹلیٹ کو سمجھا کہ یہ ڈینگی کی وجہ سے کم ہیں اور ایک لحاظ سے اس پہ توجہ کم دی اور لیکن وہ بگڑ گیا معاملہ اور کچھ اور ہی مطلب وہ نکلا. لہٰذا یہ کہ آپ پھر بھی چاہے سیزن ہو یا نہ ہو دوسری وجوہات کو سوچیں اور اسپیشلسٹ سے ملیں تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں. تو اس میں اب آتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بنیادی اور وجوہات. تو اس کو آپ اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں ایک سمپلیفائی وے میں کہ کچھ تو یہ وجوہات ہیں کہ پلیٹلیٹس بنتے کم ہیں اور کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ وہ ان کی کلیئرنس بڑھ جاتی ہے باڈی میں سے. یہ ہمارا ایک نارمل عمل ہے. پلیٹلیٹس کی زندگی 4 سے 7 دن ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری باڈی نئے پلیٹلیٹس بناتی ہے. تقریباً آپ شاید ہمارے ناظرین شاید تھوڑا سن کے حیران ہوں گے کہ ایک دن میں تقریباً 10 بلین کے قریب ہم پلیٹلیٹس بناتے ہیں اور یہ ہماری نارمل صلاحیت. اور جب کبھی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اس کو ہم 10 گنا بڑھا بھی سکتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا ہڈیوں کے اندر کے گودے کا. تو کچھ تو اس کی اپنی جو ہے نا اپنی انٹرنل بیماریاں ہیں ایسی جس کی وجہ سے وہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے. کچھ یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں آپ سمجھیں کہ جیسے ایک گلوبل وے میں یعنی کہہ لیں کہ پوری باڈی کسی بھی وجہ سے سک ہے یعنی اس کا فنکشن ریڈیوسڈ ہے. اس میں بھی یہ فنکشن کم ہو جائے گا بون میرو کا تو اس میں بھی کم ہو جائیں گے. ان میں اگر چند مثالیں اگر ہم دینا چاہیں تو خون کے گودے کی خرابی جیسے کہ خون کے کینسر میں یا خون کے کینسر بننے سے پہلے کی انگلش میں ہم کہتے ہیں پری کینسرس ٹائپ ڈیزیزز اس میں بھی یہ ہوگا کہ جو گودے کے اندر جو صلاحیت ہے یہ بنانے کی وہ کم ہو جائے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سادہ الفاظ میں اتنا ہی بتا سکتے ہیں اور کسی اور ویڈیو میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں بھی بتا سکتے ہیں. اگر ہم دوسری طرف آئیں کہ یہ کم کیسے ہو جاتے ہیں بننے کے باوجود اگر بن ٹھیک بھی رہے ہوں پھر کیوں کم ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ کم اس لیے ہوتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے ہم ڈینگی کو ہی لے لیتے ہیں ایک مثال کے طور پہ. ڈینگی جو ہے یہ انفیکشن کاز کرتا ہے. انفیکشن میں ایک تو بون میرو کا اپنا فنکشن بھی کم ہو جاتا ہے ہڈیوں کے گودے کا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جو انفیکشن کی وجہ سے کچھ کیمیائی اجزاء آپ سمجھیں کہ ہماری باڈی میں سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک سوزش کے عمل کو رواں کر دیتے ہیں. سوزش بہت زیادہ ہر طرف ہو رہی ہوتی ہے باڈی کے ڈفرینٹ ٹیشوز میں جس کی وجہ سے دیگر بھی سمٹمز ارائز ہوتے ہیں. وہی سوزشی جو کیمیائی چیزیں ہیں وہ ایسا بھی کرتی ہیں کہ پلیٹلیٹس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں یعنی ان کے خلاف اس طرح سے کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے اتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر باڈی سے کلیئر ہو جاتے ہیں. اس طرح دیگر انفیکشنز بھی ہیں. اچھا سیزن کے علاوہ سب سے کامن جو ہماری سوسائٹی میں انفیکشنز میں سے ہے وہ ہیپیٹائٹس سی ہے. ہیپیٹائٹس سی اور ایچ آئی وی الحمد للہ ہماری سوسائٹی میں کم ہے لیکن بہرحال ہے. ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف جو اینٹی باڈیز ہماری باڈی بناتی ہے وہ قدرتی عمل ایسا ہے کہ اس کی کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پلیٹلیٹس سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے. اینٹی باڈیز جو ہماری باڈی بناتی ہے وہ اینٹیجنس کے خلاف بناتی ہے یعنی مختلف جو آرگنزمس ہیں انفیکشن کاز کرنے والے ان کے اوپر ایک خاص کیفیت کے پروٹینز ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ پروٹین ان کی شکل صورت ایسے سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پلیٹلیٹ سے بڑی ملتی جلتی ہوتی ہے. تو باڈی اپنی طرف سے انفیکشن کو فائٹ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ اینٹی باڈی بالکل وہ پلیٹلیٹس ڈسٹروائے ہوتے ہیں. آپ نے بالکل آپ صحیح نتیجے پر پہنچے. تو یہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ڈسٹروائے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس کو ڈسٹروائے کرتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جسم میں کوئی بھی انفیکشن کی کیفیت نہیں ہے لیکن ہماری باڈی میں ایک بیماری کی کیفیت کی وجہ سے ہم خود سے اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنے ہی ٹیشوز کے خلاف جو کہ انتہائی ایک ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے اوبیسلی. تو یہ بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ بڑی مختلف اس کے اندر ڈیزیز فال کرتی ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل تھائرائڈ کی جو کامن بیماری ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اینٹی باڈیز اس کے خلاف بن جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اینٹی باڈیز اگر پلیٹلیٹس کے خلاف بن جائیں ہماری باڈی میں تو وہ اس کو بھی خراب کر دیتی ہیں وداؤٹ اینی انفیکشن. اچھا درمان ڈینگی میں جب پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو ڈو وی ہیو میڈیکیشنس ٹو امپروو دا نمبر آف پلیٹلیٹس اور اسپیشلی ڈینگی میں اس طرح کی میڈیکیشن یوز کرنی چاہیے؟ دیکھیں کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں ہمارے پاس اویلیبل جو کہ پلیٹلیٹس کو بڑھا سکتی ہیں. یہ میڈیکیشنز بیسکلی ہارمونز ہیں یعنی کہ کیمیائی اجزاء ہیں جو کہ ہڈیوں کے گودے پر ایکٹ کرتی ہیں
اور ہڈیوں کے گودے کو آپ کہہ لیں کہ جو اس کی صلاحیت ہے پلیٹلیٹس بنانے کی اس کو انکریز کر دیتے ہیں. جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہ 10-12 گنا تک ہماری باڈی بڑھا سکتی ہے. تو ہم ایسی دوائیاں دیں تو ہم اس عمل کو تیز کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر اس کا استعمال اس میں کم کیا جاتا ہے. ابھی ایکچولی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سارا ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس. بہت ساری دوائیاں جو اویلیبل بھی ہیں وہ بہت زیادہ یوز نہیں ہوئی ہیں ڈینگی کی پیشنٹس میں, جبکہ وہ دوسرے بیماریوں میں جیسے کہ ہیپیٹائٹس سی میں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, اگر بہت کم ہو جائیں پلیٹلیٹس تو اس میں بہت سارا ڈیٹا اویلیبل ہے ڈرگس یوز کرنے کا. تو لہٰذا اس لیے میں اس میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا شائی فیل کروں گا وہ دینے میں تھوڑا سا احتیاطاً یہ یوز نہیں کروں گا. اور دوسرے نمبر پر اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ بہت سارے کیسز میں اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. اگر آپ پیشنٹ کو مانیٹر کر سکتے ہیں نا ڈیلی سی بی کسی کے ساتھ, ڈیلی سی بی سی اس میں کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بڑی ریپڈ چینج آ سکتی ہے. تو ڈیلی اگر آپ بلڈ مانیٹر کر رہے ہیں اور پلیٹس تھوڑے کم ہو رہے ہیں اور ایک خاص سطح سے کم نہیں ہوئے تو آپ جسٹ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ کو حکیم صاحب کہیں کہ میں آپ کو ایسی دوائی دوں جس سے پلیٹلیٹ بڑھ جاتے ہیں تو they shouldn't go for it. جی میرا یہی خیال ہوگا کہ دیکھیں جو اس طرح کی آلٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں ان میں جو حقیقت ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھی چیز ہو لیکن میڈیکل سائنس نے اس کو ابھی تک ایویلیوٹ ہی نہ کیا ہو, تو وہ ہمارے علم میں ہے ہی نہیں ابھی نا, تو ہم اس پہ بحث ہی نہیں کر سکتے, ہم اس پہ ریکمینڈ نہیں کر سکتے. ایز اے ڈاکٹر ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اف یو کین اوائڈ جی تو آپ اوائڈ کرنا چاہیے. اور فرام میڈیکل پرسپیکٹیو اب مجھے کلیئر ہو گیا کہ پلیٹلیٹس بڑھانے والی جو دوائیاں ہیں بھی وہ ڈینگی میں ریسرچ کلیئر نہیں ہے کہ ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں ہے یا سیف ہے یا نہیں ہے. بالکل. تو اگر پیشنٹ ہم سے ڈیمانڈ کرے تو ہمیں ریکمینڈ نہیں کرنی چاہیے, یا وی شوڈ سے کہ وی ڈونٹ ہیو انف انفارمیشن. جی بالکل کیونکہ ان کے سائڈ افیکٹس ہیں. میں اس میں یہ تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو دوائیاں اس طرح کی ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے, اس کے سائڈ افیکٹس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈینگی میں بھی ہو سکتی ہیں. تو جیسے کہ ڈینگی میں پیشنٹ کے اندر اور کسی بھی انفیکشن کے اندر پیشنٹس کے اندر کلاٹنگ کا عمل بڑھ جانا بھی جو ہے نا وہ ایک چیز ہے, اور کئی دفعہ یہ میڈیسنز اس کو بڑھا سکتی ہیں, یعنی اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی آ سکتے ہیں. تو ہم نے اسٹڈی نہیں کیا کہ ان پیشنٹس میں سیف ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو لہٰذا اس لیے میں اس میں تھوڑا سا فیل کروں گا کہ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گا. اور دوسری جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کوئی ایسا موقع بھی نہیں آئے گا کہ میں بہت زیادہ یہ فیل کروں کہ دیر از نو ادر آپشن. ٹھیک. اچھا چلے اسی سے ٹرانزیشن کرتے ہیں تھوڑی سی فوڈ کی طرف. کیمو والی دوائیوں جڑی بوٹیوں سے ہم چلتے ہیں فوڈ کی طرف. کچھ لوگ فوڈز بہت ریکمینڈ کرتے ہیں ڈینگی کے دوران اسپیشلی پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے, جیسے کہ آئی تھنک انار, گاجر یا پپایا, یہ 2-3 چیزیں تو بہت فیمس ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی میڈیکل ریسرچ اس میں ہے, کوئی سائنٹیفک انفارمیشن ہمارے پاس ہے یا کیا آپ کی آبزرویشن؟ جی دیکھیں ڈینگی کے جو پیشنٹ ہیں کچھ تو بہت سک ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں, کچھ گھر میں ہیں. تو جو پیشنٹس گھر میں ہیں ان کے دوسرے پیرامیٹرز ٹھیک ہیں جیسے کہ کڈنی فنکشن, لیور فنکشن, تو ان کو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ جنرلی آئی تھنک ان کے لیے ایک امیونٹی بوسٹرز ہیں, ہیلدی ہیں جنرلی, ان کو تھوڑا سا ایک پاور دیتے ہیں انفیکشن کے خلاف عمل کرنے کے لیے. لیکن کیا اس کا خصوصاً کوئی افیکٹ پلیٹلیٹس پر ہے؟ اس میں کوئی بڑی اسٹڈی میری نظر سے نہیں گزری. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا ڈیٹا ہو جو میری نظر سے نہ گزرا ہو, لیکن کوئی ایسی بڑی اسٹڈی کنونسنگ قسم کی نہیں ہے جس میں ہم سمجھیں کہ یہ بہت ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ فائدہ دے گا. لیکن اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. جو لوگ بہت زیادہ سک ہوتے ہیں ڈینگی کے ساتھ وہ آبویسلی اپنے ڈاکٹرس کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے کڈنی فنکشن, اپنے لیور فنکشن اور ان کی کتنی ایبلٹی ہے اس وقت, کیونکہ اس میں بہت سارے اسٹمک ایشوز بھی ہوتے ہیں, تو جو سوٹیبل غذائیں ہیں ان میں سے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کا نقصان کوئی نہیں ہے پلیٹلیٹس کے اوپر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبل پیشنٹ گھر میں ہے جو ڈیٹیریٹ نہیں کر رہا, ہاں جی, وہ ان فوڈس کو ایز اے ہیلتھی ڈائٹ لے سکتا ہے. بالکل. لیکن اگر کوئی پیشنٹ اتنا سک ہے کہ اس کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے, ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے, تو وہ ریپلیس نہیں کر سکتا ان فوڈ کے ساتھ میڈیکیشن کو. بالکل. اس کو ٹوٹل میڈیکل کیئر تو لینی ہی چاہیے, اینڈ وین ہی از ایبل ٹو ٹیک انف فوڈ تو وہ ان فوڈس کو ایڈ بھی کر سکتا ہے ایز اے سپلیمنٹ, ایز اے ہیلدی ڈائٹ, جی, اور ناٹ ایز اے ٹریٹمنٹ. ہاں یہ بہت آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ کیونکہ کئی دفعہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پلیٹلیٹس کو بڑھا سکتی ہیں تو ہمیں دوائی لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کیا کریں گے کہ ہم صرف یہ دوائیں لیں گے, یہ اجزاء لیں گے ڈائٹ میں اور ہم اس سے ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ اس سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک.
اچھا پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کس اسٹیج پہ یوزلی کس نوبت پہ پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کی جاتی ہے اسپیشلی اگر ہم ڈینگی کے اسپیسیفک پوچھیں ابھی تو؟ جی اس میں اس طرح ہے کہ جنرلی اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیزیز اسپیسیفک ہوتا ہے، یعنی کس وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بات ہی ڈینگی کی کرتے ہیں کیونکہ ویسے تو بہت مشکل کوشچن ہو جائے گا. صحیح بات ہے. ہاں تو اگر ہم ڈینگی کو ایڈریس کریں اس میں تو کچھ گائیڈ لائنس جو بہت ایکسپرٹ لوگوں نے اس میں لکھی ہیں اس کے مطابق 10,000 سے کم پلیٹلیٹس جو ہیں اس میں آپ سوچنا شروع کر دیں ٹرانسفیوژن کے بارے میں. کچھ لوگ 10,000 سے کم میں پلیٹلیٹ کو ٹرانسفیوز کریں گے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 10,000 سے کم پہ آپ آبزرو کرنا شروع کر دیں. میں ذاتی طور پر اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اور جس طرح سے لاجسٹک ایشوز ہوتے ہیں ہمارے اس لحاظ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر 10,000 کو ٹچ ہو جائیں تو میں زیادہ موو کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ پلیٹلیٹس کو ارینج کیا جائے دیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں چیزیں کئی دفعہ آرگنائز نہیں ہوتی ہیں. اگر میں آج ایز اے ڈاکٹر کسی کو کہتا ہوں بھی پلیٹلیٹس لگوائیں، این ممکن ہے کہ وہ 2-3 دن پہلے سے اس کا بندوبست نہ کر پائیں اور اب کاؤنٹ بہت کم ہو جائے. تو اگر آپ کسی بیرون ملک جس طرح ہم کر رہے ہو ہم اپنے خدمات دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا ایک جی بالکل یہ میرا پوائنٹ تھا اس کے بارے میں. تو ابھی یہاں پہ مین پروسیس یہی ہے جو میری سمجھ ہے کہ جو پیشنٹ یا اس کا اٹینڈنٹ ہے وہ ایک ڈونر ارینج کرتے ہیں، اس کا پورا بلڈ ڈرا کیا جاتا ہے اور اس میں سے پھر پلیٹلیٹس نکال کے پیشنٹ کو ٹرانسفیوز کیے جاتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے. تو جو بڑے ہاسپٹلس ہیں اس میں کئی دفعہ ایک پول میں موجود ہوتے ہیں پلیٹلیٹس، لیکن ہر چھوٹے ہاسپٹل میں، اور ہمارا یہ مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایون گاؤں میں اور چھوٹے قصبوں میں بھی ہے، تو وہاں پر ایک کوئی میرے مطابق کوئی بلڈ بینک اس طرح کا نہیں ہے جو ان کو ہر وقت اویلیبل رکھتا ہے. تو آپ نے جس طرح کہا وہ کرنا پڑتا ہے سارا پروسیس. میرا بلڈ بینک کا تو ہمارا ویسے فرام بلڈ پرسپیکٹو بھی کوئی کانسیپٹ بہت زیادہ نہیں ہے جی یا اویلیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں جان ہاپکنس میں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک ٹرانسفیوژن میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ تھا جہاں پہ لوگ آ کے پلیٹلیٹس ڈونیٹ کرتے تھے. جی بالکل. اینڈ وہاں سے میں نے لرن کیا کہ یو کین ڈونیٹ ایوری تھرڈ ڈے اور ونس اے ویک. جی تو یہ بھی کوئی سسٹم اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے ٹو ڈیولپ پلیٹلیٹ پول؟ ہاں جی، یہ میرے خیال میں یہ جو ہمارے حکام ہیں اس کے اوپر ان کی سینسٹیوٹی پہلے سے تو بڑھ گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہم کمیونٹی میں دیکھ رہے ہیں جب پلیٹلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑی سی ہیسل ابھی بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی عوام میں ایک کیمپین کر کے جو ہے فار ایگزامپل سمر سیزن سے تھوڑا پہلے ہی لوگوں کو تھوڑا آگاہی دینا شروع کر دیں، اور بلکہ میں تو کہوں گا ایون تھوڑا بہت انسینٹیوائز بھی کر دیں گورنمنٹ کے سطح پہ، تو ایک پول ڈیولپ کیا جا سکتا ہے سک پیشنٹس کے لیے. لیکن اگین اس کے لیے پھر وہی لاجسٹک چاہیے، بلڈ بینک بنانا پڑے گا، ارینجمنٹ کرنی پڑے گی، ریکارڈ رکھنے پڑیں گے جی، ان کے پھر اگین انفیکشنز ورک اپ کرنا. ہاں جی، تو آپ کاسٹ بہت زیادہ وش کر رہے ہیں گورنمنٹ. جی 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 یہ میں سمجھ رہا ہوں، یہ بات ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. چلیں بہرحال کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ لوگوں میں اویئرنیس ہوگی نا تو کچھ نہ کچھ چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں، انہیں بھی مشکل پیش آتی ہے. ایون آئی تھنک دیٹس اے گڈ اسٹارٹ کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں کچھ رول پلے کر سکتا ہے کہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں وہ ایک ڈرائیو کر سکتے ہیں، کیمپین چلا سکتے ہیں جسٹ بفور دا ڈینگی سیزن کے پلیٹلیٹس ڈونیشن کروا کے اپنے بلڈ بینک میں اسٹور کریں، اس کو امیڈیٹلی اویلیبل کریں تاکہ کچھ ہمیں ایک ہمارے پاس بیسک پائلٹ پروجیکٹ کائنڈ آف تھنگ ہو اور اس کی بیس پہ بنا کے پھر ہم پش کر سکتے ہیں پالیسی میکرس کو کہ جی آئی تھنک اٹ وینٹ ویل. تو وہ بھی ایک سائڈ ہے، ڈینگی کو ہم نے مچھر کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لیکن ٹریٹمنٹ والی سائڈ پہ ہم یہ بھی ایک ٹرک کر سکتے ہیں کہ پلیٹلیٹس ارینج کر کے رکھیں تاکہ وہ بہت جو سک پیشنٹ ہیں جو صرف اس لیے مر جاتے ہیں کہ 2-3 دن میں پلیٹلیٹس نہیں ارینج ہوئے اس میں ہیلپ ہو سکے. جی بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر ہم نے کافی ساری ڈسکشن کی پلیٹلیٹس لو پہ اسپیشلی ڈینگی کے ریفرنس سے. اچھا ایک پلیٹلیٹس ہائی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بات کر پیشنٹ کوشچن کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں ذرا انلائٹن کریں. جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ یہ کم ہم دیکھتے ہیں پلیٹلیٹس جو ہیں ہائی جو ہے، لیکن یہ 2-4 اس میں اگر بنیادی باتیں کرنے کی ہوں تو میں یہ سب سے پہلے بتاؤں گا کہ یہ سیریس نیچر کے کم ہوتے ہیں. یعنی جو ہڈیوں کے اندر گودا ہے، بون میرو انگلش میں ہم بولتے ہیں جس کو، اس کی جو ایک ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ ریئر ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ جب بھی پلیٹلیٹس ہائی ہوں تو اس کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، آپ کو اسپیشلسٹ سے ملنا چاہیے، کسی اچھے کلینکل ہیماٹولوجسٹ سے ملیں. وہ بھی کوئی ہیلتھ کی نشانی نہیں ہے، وہ بھی ایک ڈیزیز ہو سکتی ہے. بالکل، ہاں بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سب سے پہلے تو ہمیں ناظرین کو یہ سمجھانا چاہیے
کہ واقعی یہ بیماری ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ یار میرے پاس تو بہت زیادہ ہیں تو اب چلو مجھے ڈینگی بھی ہو گیا تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, یا اس قسم کی کسی بھی یوفورک اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو سیریس لیں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے, رائٹ, اور ایویلویٹ کریں اسی طرح جس طرح کم پلیٹلیٹس. بالکل بالکل بالکل. اور کئی دفعہ یہ بالکل نان سیریس ٹائپ بھی ہوتے ہیں اور ٹرانزینٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ اردو میں ہم کیا بولیں گے کہ وقتی طور پر ہوتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ہماری باڈی جب اسٹریس میں آتی ہے, مختلف طرح کے اسٹریسز میں, تو ریئیکٹ کرتی ہے, اور اس ریئیکشن میں کئی دفعہ ہم انفیکشن کو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی سوزشی عمل باڈی میں جاری ہوتا ہے, یا کئی دفعہ خدا نخواستہ جیسے کوئی کینسر کی علامات کہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس کو باڈی ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ان چیزوں میں بھی یہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں میرے خیال ہے جو بیسک ہم بنیادی طور پر اپنی جو عوام کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ جو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ پلیٹلیٹس ہائی ہیں تو یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ عمل تو یہ ہے, تو یا سیریس یا نان سیریس, تو آپ اس کو ایڈریس ضرور کریں. اپنے ڈاکٹر سے ملیں, بہت اچھا ہے کہ آپ کسی کلینکل ہیماٹولوجسٹ سے ملیں اور ان سے انویسٹیگیٹ کروائیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی, یہ تھی ہماری ڈاکٹر نعمان سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو پلیٹلیٹس کے بارے میں. ڈیفینیٹلی ہم بہت زیادہ کور نہیں کر سکے, لیکن آئی تھنک کہ ڈینگی کے پرسپیکٹیو سے پلیٹلیٹس کے بارے میں جو ہمارے وہم وغیرہ ہیں یا انفارمیشن کی کمی ہے, اس کو ہم نے چیلنج بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو اینی ویز آئی تھنک کہ ہم ڈاکٹر نعمان کو اگین انوائٹ کریں گے تاکہ ہماری انفارمیشن میں اور بھی اضافہ کریں. اینڈ آئی ہوپ کہ دس ویڈیو ہیڈ انف انفارمیشن فار یو گائز. تو جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی قسم کی آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی رائے, آپ کی اوپینین, آپ کی سجیشن ہو تو کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کیا کریں. آپ کے ورڈ سے کسی بھی پیشنٹ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اور بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے. ڈاکٹر اویس زکا, اللہ حافظ.